ذات حسین جو تھی وہ کوئی ایک ذات یا ایک قبیلہ یا ایک خاندان کے وہ چراغ نہیں تھے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہدایت کا وہ چراغ بن کے تشریف لائے۔ اور آقا نے یوں ہی نہیں فرما دیا تھا کہ الحسن والحسین سیدہ شبابی اہل الجنہ، فرمایا کہ لوگوں میرا حسن اور حسین جو ہے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اب اس جنت کے اندر آپ کو علم ہے کہ آدم علیہ السلام بھی ہوں گے، حضرت نوح علیہ السلام بھی ہوں گے، ابراہیم خلیل اللہ بھی ہوں گے، اسماعیل ذبیح اللہ بھی ہوں گے، حضرت زکریا پیغمبر، حضرت یونس پیغمبر، حضرت موسیٰ کلیم جیسی ہستیاں، حضرت عیسیٰ روح اللہ جیسی ہستیاں اس جنت میں موجود ہوں گے۔ لیکن میرے حضور کی نگاہ کا یہ انتخاب دیکھیں، فرمایا کہ لوگوں جنت کے نوجوانوں کے جو سردار ہوں گے ان میں سے ایک کا نام امام حسن ہوگا اور ایک کا نام امام حسین ہوگا۔ حضور کیونکہ جنت کے وارث اور مالک ہیں اور جنت کے آپ بادشاہ ہیں، حوض کوثر کے آپ مالک ہیں، آپ نے انتخاب کر دیا کہ میرا حسن اور میرا حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا حسن اور حسین جو ہے یہ ہدایت کے چراغ ہیں، لوگ ان سے ہدایت لیتے رہیں گے۔ اور ایک موقع پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں جو حسین سے محبت کرے گا اور حسن سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو ان سے نفرت کرے گا وہ سمجھ لینا کہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ اور پھر قرآن مجید کے اندر ان دونوں شہزادوں کو یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان کہا گیا، گویا کہ ایک لولو ہے اور ایک مرجان ہے۔ لؤلؤ سے مراد کیا ہے؟ حضرت امام حسن علیہ السلام کی ذات، اور مرجان سے ذات امام حسین ہے۔ یاقوت اور مونگا یہ دونوں نگ ہیں، لیکن آل رسول کے جو نگ ہیں ایک کا نام امام حسن ہے اور ایک کا نام امام حسین ہے۔ اور پھر آپ کو علم ہے خالق کائنات نے انہی ہستیوں کے بارے میں تو کہا تھا کہ محبوب آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن میری آل سے مودت کرنا، پیار کرنا۔ اب خدا کو یہ ہستیاں کتنی محبوب تھی، کتنی مقبول تھی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے۔ اور محبوب علیہ السلام نے بھی کھل کر کہہ دیا کہ لوگوں میں نے تمہیں کلمہ پڑھایا لیکن کوئی اجرت نہیں مانگی، نماز کا طریقہ بتایا، حج پڑھنے کا طریقہ بتایا، زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ بتایا، رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے اوصاف اور کمالات اور ثواب بتایا، اور میں نے حلال اور حرام کی پہچان تمہیں بتائی، خدا کا در دکھایا، لیکن آج تک میں نے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگی ان سب کاموں کے بدلے میں۔ میرا یہی پیغام ہے الا المودۃ فی القربیٰ، کہ میری آل سے مودت کرنا، میری آل سے محبت کرنا، میری آل سے پیار کرنا۔ اور پھر اس آل پاک کے بارے میں آپ درود ابراہیمی کی طرف چلے جائیں۔ درود ابراہیمی بہت مقدس اور اعلیٰ درود ہے، اور وہ درود ہے کہ جو خدا کو بھی پسند ہے، رسول اللہ کو بھی پسند ہے۔ کیوں پسند ہے؟ کہ آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر جب تک آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز تو نہیں ہوگی۔ درود ابراہیمی نماز میں التحیات بھی واجب ہے، ابراہیمی بھی واجب ہے۔ اگر ایک نماز کا واجب چھوٹ جائے کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔
اب اس خالق پر ہم قربان جائیں جس نے ہمیں نماز جیسا تحفہ دیا. اس رب ذوالجلال نے اس نماز میں بھی ہمیں حکم دے دیا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ لوگوں درود بھیجو محمد پر اور آل محمد پر. آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب تک آل محمد پر آپ درود نہیں بھیجیں گے تو آپ کی نماز بھی مکمل نہیں ہوگی. آپ یہ سمجھیں کہ یہ ہستیاں کون ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ میں ایک تاریخ میں پڑھ رہا تھا کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہونے کا وقت تھا تو آپ نے کہا کہ مولا نام محمد کے صدقے میری توبہ قبول کر لے، اور ساتھ ہی یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں جو یہ نام تحریریں، ایک طرف علی مرتضیٰ، ایک طرف جناب سیدہ فاطمہ الزہرا، ایک طرف جناب امام حسن علیہ السلام اور ایک طرف جناب امام حسین علیہ السلام. کہا کہ مولا ان ناموں کے صدقے مجھے قبول کر اور میری توبہ قبول کر. آپ اندازہ کریں کہ یہ نام کتنی برکت والے ہیں، ان ناموں میں کتنی تاثیر ہے. اور ایک اور بات بتاتا چلوں کہ دنیا کی تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، مرسل آئے، کسی نبی کا نام یا ان کے کسی خلیفے کا نام یا ان کی کسی امت کا نام آج تک تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ نبی تک جتنے بھی نبی اور قومیں گزری ہیں، کسی نبی اور قوموں میں نہ امام حسن اور نہ امام حسین جیسی ہستی آئی، اور نہ ہی یہ دنیا میں اس سے پہلے کسی کے نام تھے. یہ نام فرشی نہیں ہے، یہ عرشی نام تھے، یہ آقا نے رکھے تھے. اور میرے آقا کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. میرا محبوب اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کرتا، بلکہ جب بھی بات کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے بات کرتا ہے. تو میرا سمجھانے کا اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اگر امام حسن اور حسین کوئی نام ہے وہ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے اور آپ کی آل اور اولاد میں ہے. اس سے پہلے کسی کے یہ نام نہیں تھے. تو یہ ہستیاں جن کا یہ مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس مہینے کو ہم محرم شریف کہتے ہیں، کہ آپ کو علم ہے کہ حضرت امام حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان چاروں شخصیات جو کہ اسلام کا یہ بہت بڑا قلعے تھے. جب یزید جو تھا، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یزید 56 ہجری میں ولی عہد بن گیا تھا، اور حضرت امیر معاویہ نے بڑی کوشش کی کہ لوگ ان کے بیعت کریں، ان کے ارادت میں آ جائیں، لیکن لوگ نہیں آئے، بہت کم لوگ. القصہ کے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کے تذکرہ میں آتا ہے کہ آپ کو 1,00,000 درہم پیش کی گئی کہ یہ لیں اور آپ اپنے دوستوں کو یزید کی بیعت کرا دیں. لیکن ان جب چاروں شخصیات نے یہ سوچا کہ یزید کی بیعت کرنا کیسا ہے. آپ کو علم ہے کہ یزید امیہ خاندان کا وہ غلیظ نام ہے کہ دنیا قیامت کی صبح تک ان پر لعنت بھیجتی رہے گی. جب ان شخصیات کی خدمت میں یہ پیغام دیا کہ ہماری بیعت کریں، یزید کو امیر المؤمنین تسلیم کریں، ان کو خلیفہ مانیں. آپ کو علم ہے کہ اس سے قبل تاریخ کے اندر خلفائے راشدین کا بھی دور گزرا. پہلا خلیفہ اسلام کا جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق اعظم تھے، اور دوسرا خلیفہ اسلام کا حضرت سیدنا فاروق اعظم، جن کی آج 1 محرم کو شہادت ہے، اور تیسرا خلیفہ حضرت سیدنا عثمان ذی النورین، اور چوتھا خلیفہ اسلام کا حضرت مولا کائنات، اور پھر 5واں جو خلیفہ تھا وہ حضرت امام حسن پاک، امام حسن مجتبیٰ کی ذات تھی. یہ خلفائے راشدین ہیں،
خلافت راشدہ کے یہ تاجدار ہیں، اور یہ وہ اسلام کے خلیفہ تھے جنہوں نے اسلام کا ساری زندگی علم کو بلند رکھا تھا۔ لیکن جب سلسلہ خلافت کا امیہ خاندان میں چلا گیا، حضرت امیر معاویہ شام میں جا کر بیٹھ کے وقت کے حاکم بن گئے، اور اپنی زندگی میں انہوں نے یزید علیہ اللعنت کو 56 ہجری میں اپنا نائب مقرر کر دیا۔ 4 سال تک وہ جد و جہد کرتے رہے، لیکن لوگ ان کے بیعت نہ ہوئے، اور جب 60 ہجری میں حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا تو انہوں نے ان کے دور کے جو گورنر تھے، جو اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، وہ تمام کے تمام بدل دیے اور اپنی مرضی کے لگا دیے۔ اس وقت مدینۃ الرسول میں خاندان رسول کا جو مرکز ہے، حضرت امام حسین پاک جو آستانہ ہے مصطفیٰ کریم کے سجادہ نشین ہیں، ان کے جانشین ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، ان کو پیغام دیا کہ میری بیعت کی جائے۔ جب ان کو یہ پیغام دیا کہ میری بیعت کی جائے تو حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ جو حضور کے پھوپھی کے بیٹے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کون تھے؟ جو سیدنا فاروق اعظم کے صاحبزادے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کون تھے؟ جناب ابو بکر صدیق کے بیٹے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ اصحاب رسول ہیں، خلفاء راشدین کی اولاد ہے، حق تو ان کا تھا نا کہ ان کی طرف خلافت کا سلسلہ چلتا، لیکن یزید کو زبردستی اس سیٹ پر بٹھا دیا گیا۔ اب یزید نے سب سے پہلا جو کام کیا، جو تاریخ کی آئینہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، جب ان کو بیعت کا کہا تو امام حسین کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، او یزید، تمہیں علم ہے کہ امام حسین کے وہ ہاتھ جن ہاتھوں کو مصطفیٰ نے چوما اور بوسہ لیا کرتے تھے، اور یہ وہ پیشانی ہے کہ جس کو مصطفیٰ نے چوما ہے، یہ وہ رخسار ہیں جن کو نبیوں کے تاجدار چومتے رہے، پیار کرتے رہے۔ میری رگوں میں خون حیدری ہے، اور میرے نانے کی شریعت نے ہمیں بتا دیا ہے کسی فاسق اور فاجر، شرابی اور زانی، ہم ہرگز اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دینا چاہتے۔ یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، او یزید، تمہیں علم ہے کہ میرا باپ، جس کا نام تاریخ میں عمر بن خطاب تھا، دنیا سوتی تھی، میرا باپ ساری رات کھڑے ہو کر امت محمدیہ کا پہرا دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کہا، اور ان کے بیٹے نے مخاطب ہو کر کہا، اور یزید، تمہیں علم ہے کہ میرا باپ کون تھا؟ میرا تو وہ باپ ہے جس کے بارے میں تاریخ نے اور آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے جنتی آدمی کا دیدار کرنا ہو، ابو بکر صدیق کا دیدار کر لے۔ اور تمہیں علم ہے کہ میرے باپ کے بارے میں مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا کہ ساری دنیا جنت کی طالب ہے اور جنت ابو بکر صدیق کی طالب ہے، میں تو اس کا بیٹا ہوں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا میں کسی زانی آدمی، شرابی آدمی، فاسق اور فاجر اور جھوٹا آدمی، اس کی میں بیعت کروں۔ جب یہ تاریخی جملے ان اصحاب نے کہہ دیے، جب یہ اصحاب نے یہ تاریخی جملے کہہ دیے، اب یزید نے یہ ٹھان لیا۔ 61 ہجری آئی، سب سے پہلے جو اس نے ٹھانا اور دل میں سوچا، میں گلشن مصطفیٰ کو ویران کر دوں، گلشن سیدہ فاطمہ الزہرا کو ویران کر دوں۔ اس نے آرڈر جاری کر دیا، اس گلشن مصطفیٰ کو اجاڑ دیا جائے، اور جگر گوشہ ہے مصطفیٰ، جگر گوشہ ہے بطول جناب امام حسین علیہ السلام۔ آپ کو علم ہے کہ تاریخ کا وہ اہم واقعہ جسے تاریخ نے کربلا کے نام سے منسوب کیا ہے،
بیت کے لیے بلاتے رہے. القصہ کہ میرا حسین 82 آدمیوں کا قافلہ لے کر 26 رجب کو مدینہ شریف سے چل پڑے اور چلتے چلتے مکہ المعظمہ میں پہنچے. وہاں کچھ دیر قیام کیا اور آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جا کے جائزہ لیں. لیکن ان سے بھی یہی خط تحریر کرائے گئے کہ اے امام علی مقام آپ تشریف لیں، حالات ٹھیک. القصہ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں یزید کا جو کردار تھا. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ وہ لوگ بے شک جنہوں نے اللہ اس کے رسول کو اذیت پہنچائی ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے اور ہمیشہ لعنت برستی رہے گی. اب آپ نے دیکھا کہ کربلا کے اندر یہ خاندان پہنچا اور خاک کربلا پر، اس سرزمین عراق پر کیا کچھ ہوا. میرے امام نے سب تکلیفیں برداشت کی، اپنے بھائیوں کو شہید کرا دیا، اپنے بھتیجوں کو شہید کرا دیا، اپنے بیٹوں کو شہید کرا دیا، خاندان کے تمام فردوں کو شہید کرا دیا. القصہ کے 72 کے 72 شہید ہو گئے. لیکن پھر بھی اس لعنتی کا خون ٹھنڈا نہ ہوا. پھر بھی آپ نے دیکھا کہ اس کربلا کی سرزمین پر خیموں میں آگ لگا دی، پانی بند کر دیا، معصوم پردہ دار عورتوں کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے، ان کو سروں سے ننگا کر دیا گیا. تاریخ تو دیکھیں اور قرآن تو دیکھیں کہ جن کے حجاب پر اللہ کا قرآن نازل ہو جائے آج ان کو بے حجاب کر دیا. یہ کردار تھا یزید کا. آپ کی بیٹی ہو، آپ کی بہن ہو، آپ کی ماں ہو، بیوی ہو، اگر اس کے ساتھ کوئی یہ کام کرے تو آپ اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آپ اس کو دعائیں دیں گے؟ کیا اسے رحمت اللہ کہیں گے یا اسلام کا خلیفہ کہیں گے؟ اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ جنہوں نے اذیت دی میرے رسول اللہ کو ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے. میرے رسول نے تو ان کو اپنا جسم کہا ہے، اپنے شہزادے کہا ہے. اب تاریخی آئینہ میں دیکھیں یزید نے کیا کردار کیا. کہ یزید کا یہ کردار دیکھیں. جو لوگ یزید کو رحمت اللہ کہتے ہیں، امیر المومنین کہتے ہیں، اسلام کا مجاہد کہتے ہیں، لعنت ہے ان کی زندگیوں کے اوپر. کیا تم گھرانہ رسول اور رسول اللہ کی بیٹیوں کے ساتھ یہ کردار ہو اور ان کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیے گئے ہوں، ان کے پانی بند کر دیے گئے، ان کے بیٹے، بھائی، بھتیجے سب کچھ قربان ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا ہو، اور پھر یزید اور اس کی پارٹی نے پھر انہی معصوم پردے دار بیبیوں کو کوفے کے بازاروں سے پھرایا گیا، شام کے دربار میں پیش کیا گیا. اور شام کے دربار میں آپ کو علم ہے کہ جب ان یزید کے دربار میں امام حسین پاک کا سر رکھ کر سامنے رکھا گیا تو یزید کے ہاتھ میں چھڑی تھی جو امام حسین کے لبوں پر مار رہا تھا. ایک صحابی رسول بیٹھے ہوئے تھے حضرت زید بن ارقم، اور ایک روایت میں آتا ہے کیسر روم کا سفیر بیٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے؟ کہا کہ یزید کے باغی کا سر ہے. کہا کہ یزید کا باغی کا نام کیا ہے؟ کہا کہ حسین ہے. اس کے باپ کا نام کہا علی ہے. کیسر روم کا سفیر تڑپ اٹھا. اس نے کہا او یزید، ہم ماننے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری جہاں سے گزر جاتی ہے ہم ان کے قدموں پر قدم نہیں رکھتے، ہم تو اپنے نبی کی سواری کا اتنا احترام کرتے ہیں اور آپ نبی کے نواسوں کا یہ احترام نہیں کر رہے. انہوں نے کہا کہ جو تم کیسر روم کے سفیر نہ ہوتے تو میں تمہارا سر قلم کر دیتا. تو کیسر روم کے سفیر نے کہا کہ ہمارا تو اتنا لحاظ اور نواسہ رسول کا کوئی خیال نہیں. اور پھر شام کے قید خانوں میں معصوم بیبیوں کو قید کر دیا تھا. یہ یزید کا کردار تھا. اور آپ تاریخ کا آئینہ اٹھا کر دیکھیں. 63 ہجری میں جب واقعہ حرہ ہوا جس میں 700 اصحاب رسول اور ان کی اولاد کم و پیش 10,000 اصحاب رسول جن کے اوپر ظلم اور تشدد کر کے ان کو قتل کر دیا تھا. یہ 63 ہجری کی میں بات کر رہا ہوں.
اور پھر مدینۃ الرسول مسجد نبوی کے اندر اس نے اپنے گھوڑے باندھ دیے، گھوڑے دوڑائے، منبر رسول کو توڑ دیا تھا۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی۔ کیا رسول اللہ کی مسجد کا یہ ادب ہے؟ ان بے شرموں سے پوچھا جائے کہ یہ جو یزید کے پیروکار ہے کہ رسول کی مسجد کی 3 دن تک اذان بند ہو گئی، منبر رسول کو توڑ دیا گیا، مسجد نبوی کے مینارے گرائے گئے، اندر سے بے حرمتی کی گئی، گھوڑوں کو دوڑایا گیا، کہ بہت ساری ایسی پاک دامن عورتیں تھیں جن کی عزتوں کو شراب پی کر پامال کیا گیا تھا، اور وہ عورتیں حاملہ ہو گئی تھی۔ یہ تاریخی آئینہ میں یزید کے بارے میں بیان کر رہا ہوں۔ آپ یزید کو پھر کہیں کہ امیر المومنین، شرم آنی چاہیے۔ اگر تمہاری بہن اور بیٹیوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی ہو، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ کیا میرے رسول کے شہر میں رہنے والی ان کی بیٹیوں کی عزت نہیں؟ کیا میرے رسول کے پیروکار جو بیٹیاں تھیں، کیا ان کی شان نہیں ہے؟ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وطن میں رہنے والی معصوم بیبیاں، ان کے ساتھ زنا کیے گئے، ان عورتوں کو حاملہ کر دیا گیا تھا۔ یہ یزید کا کردار تھا۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، پھر بھی کوئی یزید کو امیر المومنین کہے، اس کے لیے ڈوب مرنے کا مقام۔ اور پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں، 64 ہجری میں پھر اسی یزید نے کیا کیا؟ خانہ کعبہ میں چلا گیا اور وہاں جا کر بیت اللہ شریف کی اینٹوں کے ساتھ اینٹیں بجا دی۔ بیت اللہ شریف اس کی بے حرمتی کی گئی۔ بیت اللہ شریف کے اندر جا کر اس کے غلاف کعبہ کو آگ لگا دی گئی، اینٹوں کو گرایا گیا، کعبے کی بے حرمتی کی گئی۔ ان تمام چیزوں میں یزید کا کردار تھا۔ آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یزید نے کچھ نہیں کیا، اور یہ جو 10,000 اصحاب جن کو تشدد کر کے مارا گیا تھا، ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے جو حافظ قرآن تھے۔ یہ یزید کا کردار تھا۔ بیت اللہ شریف کی بے حرمتی کی، کعبے کے غلاف کو جلایا گیا، کعبے کے اندر میناروں کو گرایا گیا، بہت ساری بے ادبی کی اس یزید لعنتی نے۔ شہادت امام حسین کے بعد کی یہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ اور جب حضرت امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ ایسے شخص پر اللہ کی رحمت بھیجی جا سکتی ہے، تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ یہ شخص رحمت کے قائل نہیں بلکہ لعنت کے قائل ہے۔ آج وہ شخص جو یزید کے پیروکار ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں، کیا یزید کا یہ کردار، جنہوں نے جس شخص نے معصوم بیبیوں کی عزتوں کو پامال کیا، ان کی عزتوں کو خاک میں ملا دیا، وہ عورتیں حاملہ ہوگی، ان کے ساتھ یہ کچھ کرتا رہا، اور پھر آپ نے دیکھا، آپ کو بڑی ایک اہم بات کرنے لگا ہوں، یزید کے بعض تاریخ میں آتا ہے کہ 15 بیٹے تھے، لیکن کسی کا نام و نشان نہیں رہا، کیونکہ اس دنیا میں ظلم کرنے والا، اور خصوصاً آل رسول پر ظلم کرنے والا، وہ کس طرح بچ سکتا ہے؟ میرے حسین کا پورا کنبہ شہید ہو گیا، لیکن آج بھی پوری دنیا میں اگر کسی کا نام زندہ ہے تو وہ ذات حسین کا ہی زندہ ہے، ذات امام حسن کا نام زندہ ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آؤ، یہ دن آل رسول کی محبت کے دن ہیں، یہ دن حضرت امام حسین سے محبت کرنے کے دن ہیں۔ اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو تاریخ امام حسین کا پڑھنے کا حکم کریں۔ آپ دیکھیں تو صحیح کہ اس گھرانے نے اگر آج یہ قربانی دی نہ ہوتی تو آج کہاں سے یہ سب کچھ محفوظ ہوتا؟ ارے یہ جو کچھ ہے یہ میرے امام حسین کی وجہ سے، اور امام حسین پاک کی ذات کوئی عام ذات نہیں تھی، بلکہ ایک حدیث پیش کر دوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسین تشریف لائے، آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا اور سامنے صحابہ کرام کی مجلس تھی۔ اب حضور علیہ السلام کیا کر رہے ہیں کہ امام حسین کا بوسہ نہیں لے رہے، بلکہ آپ کا سر مبارک سونگھ رہے تھے، ایسے پیشانی کو سونگھ رہے تھے، ناک کو، کانوں کو، چہروں کو، داڑھی کو، ہاتھوں کو سونگھ رہے تھے، سونگتے رہے، پورا جسم سونگا حضرت امام حسین پاک کا۔
صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ ہم بھی اپنے بچوں سے، بیٹوں سے، بیٹیوں سے، پوتوں سے، پوتیوں سے، نواسوں سے، نواسیوں سے جب ہم پیار کرتے ہیں تو ہم ان کی پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، رخساروں کا بوسہ لیتے ہیں، محبت میں ان کا ہاتھ چومتے ہیں، ان کے لبوں کو چومتے ہیں۔ لیکن آقا علیہ السلام کی آج محبت بھری عجیب کیفیت دیکھی کہ حضور چوم نہیں رہے بلکہ سونگ رہے۔ جب آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہمیں یہ بتائیں کہ ہم اپنی اولاد سے جب پیار کرتے ہیں انہیں چومتے ہیں، آپ چوم نہیں رہے بلکہ سونگ رہے۔ آقا علیہ السلام کی زبان نبوت سے کیا جملے نکلے؟ فرمایا کہ لوگوں، میرا حسن اور حسین جنت کے پھولوں میں سے پھول ہیں، اور پھولوں کو چوما نہیں جاتا بلکہ سونگا ہی جاتا ہے۔ پھولوں کو چوما نہیں جاتا بلکہ سونگا ہی جاتا ہے۔ یہ پیار تھا آقا علیہ السلام کا اپنے ان شہزادوں سے۔ تو اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ مولا ہے یزل ہمیں اس خاندان کی وفا عطا فرمائے، ہمیں اس خاندان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ خاندان کتنا بڑا خاندان ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر جہاں آپ کو سید حضور کی نسل کا کوئی آدمی مل جائے، اس سے پیار کیا کریں، اس کے ہاتھوں کو چوما کریں، اس کی پیشانی کو چوما کریں، اس سے محبت کیا کریں۔ ان کی آل کی جو محبت ہے، حضور فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس جسم پر جہنم حرام کر دی جائے گی جو میری آل کو چومے اور جو میری آل سے محبت کرے۔ تو ہمارے لیے یہ بڑی سعادت ہے کہ ہم، وہ کہتے ہیں کہ کسی بڑے لوگوں نے کہا تھا کہ دنیا میں دو ہی فرقے، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے، ایک حسینی ہے اور ایک یزیدی ہے۔ ہمیں اللہ کا اور اس کے رسول پر فخر ہے، ہم حسینی ہیں اور قیامت تک ہم حسینی رہیں گے۔ ہماری نسل میں بھی محمد اور آل محمد کی جو محبت ہے یہ کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ تو ہمیں اللہ رب العزت نے یہ بڑا رتبہ دیا ہے اور بڑی شان دی ہے کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں، اور ہمیں یزید سے نفرت ہے، آج بھی نفرت ہے، قیامت تک نفرت ہوگی۔ اور پھر دیکھو کہ یزید کے کتنے بیٹے تھے، کسی کا تذکرہ ملا؟ کسی کا حال احوال کے بارے میں آپ نے کبھی سنا؟ کیونکہ ظالم لوگ تھے، اللہ ہمیشہ ظلم کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، فرعون جیسا آدمی، قارون جیسا آدمی، شداد اور نمرود جیسا آدمی جو دنیا پر ظلم کرتے رہے، آج ان کے نام لینے والے کوئی نہیں۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی، حضرت ابراہیم پیغمبر جیسی ہستی، جناب رسالت مآب جیسی ہستی، اور جناب امام حسین جیسی ہستی، آج دنیا میں حسین کا نام لینے والے زندہ ہیں۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اور یہی تو وجہ تھی کہ حضرت خواجہ ہیں خواجگاں، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سارے مقامات پر ان کی خدمت میں کیا کچھ لکھا تھا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کچھ لکھا؟ آپ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، شاہ است حسین اور بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ اجمیر کہتے ہیں کہ مجھے اپنی عبادت پر مان اور فخر نہیں ہے، بس یہی شعر میری بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ اور حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا کہا تھا کہ بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ والی۔ آپ نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے اپنی عبادت پر فخر اور ناز نہیں ہے، ہاں اس پر فخر ہے، میں نے رسول اور رسول اللہ کی شان آل پر نعت لکھی ہے، اس نعت کے صدقے ہی میں بخشا جاؤں گا۔ بس آپ یہی عقیدہ رکھیں جو حضرت خواجہ اجمیر کا عقیدہ ہے کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، سردار دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ اب میں جو احباب، جو شخصیات، میرے بیٹے اور بیٹیاں میرے ساتھ ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، اب میں ان پر دم کرنے لگا ہوں۔ آپ کلمہ شریف پڑھ کر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیرتے رہیں،
جہاں آپ کو درد ہے انشاءاللہ حضور کے صدقے، حضور کی آل کے صدقے اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کا معاملہ ہے تو آپ میرا فون نمبر لیں اور پروگرام کے بعد آپ مجھ سے رابطہ کر کے اپنے اس معاملے کا مشورہ بھی کر سکتے ہیں، حل بھی نکلوا سکتے ہیں۔ فون نمبر میرا یہ ہے 0321949844 وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب میں آپ کو دم کر رہا ہوں، آپ کلمہ شریف پڑھ کر جہاں آپ کو درد ہے آپ وہاں ہاتھ رکھیں، بسم اللہ شریف پڑھتے رہیں، کلمہ شریف پڑھتے رہیں، میں آپ کو دم کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدینا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سلام قولا من رب 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 الرحیم، سلام قولا من بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،